بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا. قرآن مجید قیامت کے دن اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کرے گا کہ اللہ یہ بندہ مجھے تیرا کلام مانتا تھا، اسے پڑھتا تھا، اسے سمجھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، پھر سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے سفارشی بنے. لفظ کی دو اقسام ہمارے سامنے آئی تھی، بامانی لفظ اور بے معنی لفظ. اور ہم نے کہا تھا کہ کیونکہ ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ یہاں کرنا ہے لہٰذا بے معنی لفظ یا بے معنی الفاظ جو ہیں وہ ہمارے اس سلیبس میں شامل نہیں ہوں گے. اور بے معنی لفظ کہتے کسے ہیں؟ ہم اردو میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ بے معنی بولتے ہیں، مثلا چائے شائے، کھانا وانا. اب اس میں کھانا اور چائے یہ تو ہمارے بامانی الفاظ ہیں، جبکہ شائع اور وانا یہ الفاظ جو ہیں بے معنی لفظ. عربی زبان میں ہر بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. کلمہ کی تین اقسام ہم نے کل پڑھی تھی، اسم، فعل اور حرف. پھر اس کے بعد اسم کی ڈیفینیشن ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اسم کے معنی ہوتے ہیں نام کے. تو اسم نام ہے، کس کا نام؟ کسی شخص کا نام. مثلا زید. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ عربی زبان میں 85% اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں ڈبل حرکت یعنی تنوین آتی ہے. تو جو بھی اسم آپ کے سامنے بورڈ پر آئے گا اس کے بارے میں غالب گمان ہمارا یہی ہوگا کہ یہ اسم جو ہے اس پر تنوین آتی ہے اور یہ ان 85% اسماء میں شامل ہے، الا میں اس کے بارے میں آپ کو مزید کچھ بتاؤں. شخص کا نام، جگہ کا نام. اب جو میں بات کر رہا تھا وہ فوراً میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کر دی کہ مکہ تو جگہ کا نام ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر تنوین نہیں آئی، تو یہ ان 85% اسماء میں شامل نہیں ہے. مزید انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں باتیں آپ کو معلوم ہوتی جائیں گی. صفت کا نام، صالح،
صالحن نیک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر کسی چیز کا نام قلم. عربی زبان میں فعل وہی کلمہ کہلائے گا جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے حوالے کے ساتھ موجود ہو. زمانے کے حوالے سے مراد کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایگزامپلز لکھتا ہوں. دیکھیں یہ ایک لفظ ہے, کلمہ ہے مارا, اور اس سے پہلے انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے مارا. اس لفظ میں کام کا مفہوم ہے, اور وہ کام کیا ہے؟ مارنا. پھر اسی طرح مارتا ہے, اور اس سے پہلے انڈرسٹوڈ ہے وہ, اور مارے گا. ان تینوں جگہ پر کام کا مفہوم جو ہے وہ آپ کو ملے گا مارنے کا. لیکن کام کے مفہوم کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو پتہ چل رہی ہے, وہ کیا ہے؟ زمانے کا پتہ چل رہا ہے. یہ مارا کام کے مفہوم کے ساتھ زمانہ ماضی کا پتہ چل رہا ہے آپ کو, مارتا ہے میں مارنا کام کے ساتھ زمانہ حال کا, اور مارے گا میں کام مارنا کے ساتھ مستقبل کا آپ کو پتہ چل رہا ہے. جبکہ ایک لفظ ہے مارنا, اس لفظ میں کام کا مفہوم ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. لہذا مارا, مارتا ہے اور مارے گا, یہ تو ہوں گے فعل, کیونکہ اس میں کام کے مفہوم کے ساتھ آپ کو زمانے کا پتہ چل رہا ہے. جبکہ لفظ مارنا جو ہے یہ فعل نہیں کہلائے گا, بلکہ یہ اسم کہلائے گا. بلکہ اسم کی ایگزامپلز میں ہم ایک نام کا اضافہ اور کریں گے, اور وہ ہے کام کا نام. تو اسم کی تعریف کے بعد جو ایگزامپلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ کسی شخص کا نام زیدن, کسی چیز کا نام قلمن, کسی جگہ کا نام مکہ تو, کوئی صفت صالحون, یا کام کا نام بھی عربی زبان میں اسم کہلاتا ہے. اور پھر اب جو ہے کہ مارنا کی عربی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ضربن. اور یہ لفظ بھی آپ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں, اس نے ضرب لگائی. ٹھیک ہے, ضرب کے معنی ہے مارنا کے. کلمہ کی قسم حرف جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی اس وقت تک واضح نہیں کر سکتا جب تک یہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر نہ آ جائے. اب سب سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالی اسم سے آغاز کریں گے. اسم کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ چکی ہے, اس کی ایگزامپلز ہمارے سامنے آ چکی ہیں. مزید اس کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں جملہ فعل کے بغیر بھی بن سکتا ہے. لہٰذا ہم پہلے اسم پڑھیں گے, پھر اس کے بعد فعل شروع کریں گے, اور ان کے درمیان میں ہی اسم پڑھتے ہوئے اور فعل پڑھتے ہوئے مختلف حروف کا مطالعہ کریں گے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم میری سمجھ میں نہیں آ سکتا. میں اسے نہ تو جملے میں استعمال کر سکتا ہوں, نہ گفتگو میں لا سکتا ہوں, نہ تحریر میں لا سکتا ہوں, جب تک مجھے اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہیں ہوں گی. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ 4 باتیں مجھے اسم کے حوالے سے معلوم ہونی چاہیے, تبھی میں اس اسم کو جملے میں استعمال کر سکتا ہوں. اب یہ 4 باتیں ہم پہلے اردو کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز میں اردو کی پہلے لکھ رہا ہوں. اردو بولنے والا, پڑھنے والا ہر شخص اس جملے کو بخوبی سمجھ سکتا ہے. ایک لڑکے نے محمود کو مارا. اس جملے میں کام ہوا ہے مارنے کا, اور اس کام کو کرنے والا کون ہے؟ ایک لڑکا. اس کا مطلب ہے کہ اس فعل کا فاعل جو ہے وہ ایک لڑکا ہے, اور یہ کام کس پر ہوا ہے؟ محمود پر. یعنی اس فعل کا مفعول محمود ہے. تو یہ فعل, فاعل اور مفعول یہ اردو کے اعتبار سے ہم سب لوگ جانتے ہیں.